بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جولائی 2018 سے پہلے پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا، اور اب گزشتہ 2 سال میں سفارتی میدان میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اس خطے میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی کردار سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان اپنے گھر میں بھی تنہا نظر آتا تھا، یعنی جنوبی ایشیا کی بات کر رہا ہوں، اور جنوبی ایشیا کے ممالک نے ہی اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ اس سارے معاملے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان نے کیا کھویا، کیا پایا، کیونکہ خود حکومت اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے۔ کل ہی شاہ محمود قریشی نے یہاں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے سفارتی کامیابیوں کے جو جھنڈے گاڑے ہیں، لیکن اپوزیشن یہ مان نہیں رہی۔ تو اس پہ ایک نیوٹرل اوپینین لیں گے اسلام آباد کے سینئر ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ عیسیٰ نقوی صاحب سے۔ ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں، اور یہ ان کی جو زیادہ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سفارتکاری کے معاملات پر ہوتی ہیں۔ السلام علیکم عیسیٰ نقوی صاحب۔ وعلیکم السلام بڑائی صاحب۔ عیسیٰ نقوی صاحب، یہ بتائیں کہ کیا یہ پرسیپشن تھی یا یہ حقیقت تھی کہ پاکستان دنیا میں تنہائی کا شکار تھا جولائی 2018 سے پہلے؟ دیکھیں بڑائی صاحب، جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی 2018 میں آئی، ایٹ دی آؤٹ سیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے ان کے اوپر بہت ساری تنقید درست بھی ہے۔ مہنگائی کے معاملات ہوں، آٹا چینی کے بحران ہوں، کچھ ایسے محاذ ہیں جس پہ بھی اسٹرگل کر رہی ہے گورنمنٹ، اور اس میں اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ ان تمام جو کرائسس کریٹ ہوئے ہیں جس میں ایک اپوزیشن کا ایک تو تنقید والا رول تو ہے ہی، لیکن کچھ جگہوں پر وہ باقاعدہ ایڈنگ ٹو دا پرابلم والا کہ آپ اس مسئلے کو بڑھا رہے ہیں، مزید اس میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ ہے۔ جو ڈومیسٹک پالیسی ہے اس سے ہٹ کے جو فارن افیئرس کی پالیسی ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی ہوئی ہیں، لیکن آپ اگر اپنی کسی بھی پولیٹیکل بائس کو ایک طرف رکھ کے بڑا جو ہے وہ ریئلسٹک ہو کر جائزہ لیں کہ پاکستان کہاں تھا، پاکستان کہاں ہے، تو میں اپنے طور پر یہ ریٹ کرتا ہوں کہ گریڈنگ جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اچھا۔ بہت بہتری آئی ہے۔ آپ 2017 کی بات کریں، 2017 نومبر میں آپ کے ملک میں سارک سربراہ اجلاس ہونا تھا۔ ہم نے یہیں اسلام آباد میں یہ جگہ سجی ہوتی، یہاں پر ایوان صدر میں عشائیے ہو رہے ہوتے، یہاں کانفرنس کنونشن سینٹر میں جناب سارک کنٹریز کے سربراہان نے آنا تھا نومبر میں۔ پاکستان پہ کو کیا کہا گیا کہ پاکستان از ایپی سینٹر آف ٹیررزم، پاکستان دہشت گردی کا منبع ہے، یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے، اور یہ بھارت کا الزام تو ہمیشہ سے تھا۔ لیکن اس الزام کے اوپر ساتھ کس نے دیا؟ نیپال نے ساتھ دیا، بنگلہ دیش نے ساتھ دیا، بھوٹان نے ساتھ دیا، مالدیوز نے ساتھ دیا، سری لنکا نے تقریباً ساتھ دیا، اور افغانستان نے ساتھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ یہ دیکھیں، وہ سارک سمٹ نہیں ہوئی، آج تک ہوئی نہیں۔ سارک سمٹ نہیں ہوئی۔ کیا ہوا کہ پاکستان کے حوالے سے بھارت کا موقف ہے وہ بائی کر رہے تھے ریجنل کنٹریز۔ آج کی صورتحال دیکھیں، نیپال، افغانستان، پاکستان اور چائنا کا کوڈیلیٹرل سمٹ، وہ فورن منسٹریل میٹنگ ہوئی ہے، وانگ جی نے ہوسٹ کیا ہے، اگرچہ وہ کووڈ-19 کے کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن اس سے میسج جو انڈیا اس میں اس کو ڈسکس کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف محاذ بن رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے درمیان گفتگو ہوئی، دونوں کے درمیان باقاعدہ برف پگھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر کی 2 سے 3 سال کے بعد تعیناتی ہوئی ہے، وہاں پر ان کی میٹنگ ہوئی ہے ان کے فارن منسٹر کے ساتھ 3-4 گھنٹے طویل، اور وہاں پر بھارت کے ساتھ جو ہے ان کی باقاعدہ ایک تھوڑا سا دوری نظر آتی ہے۔ کس طریقے سے نظر آتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ تل ملا کے رہ گیا کہ جو پریس ریلیز پاکستان نے جاری کی اس ٹیلی فونک کنورسیشن کی جو عمران خان اور حسینہ واجد کے درمیان ہوئی، اس میں کشمیر کا ذکر کیا گیا۔ 8 پیراگراف کی پریس ریلیز تھی، کشمیر کے اوپر باقاعدہ 1.5 پیراگراف میں اس کے اوپر بات کی گئی ہے، اور اس کا ڈینائل نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد پھر بھارتی ہائی کمشنر ریکویسٹ کر کے رہ گیا کہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کا موقع مل جائے، وہ نہیں ملا۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں نیپال کی طرف۔ ادروائز نیپال کی دوری بڑی ہے بھارت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ قربت بڑی ہے۔ سری لنکا اور پاکستان کے معاملات بہت اچھے ہیں، بنگلہ دیش کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ ایران کے حوالے سے دیکھیں، ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوئے ہیں، بہتر ہوئے ہیں۔ جو چائنا اور ایران کا $400 بلین کا معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد بھی ان کی سی پیک کے حوالے سے بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹس آئی
نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ آپ دیکھیں, افغانستان کے حوالے سے ہسٹوریکلی خاص طور پر گزشتہ دور حکومت میں اور اس سے پہلے بھی ظاہرہ تھا, لیکن بہت زیادہ الزام تراشی ہوتی تھی. ڈو مور کا مطالبہ ہوتا تھا, پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان رخنا ڈال رہا ہے, جو پیس پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں چلنے دے رہا. آج افغانستان اور پاکستان کہاں کھڑے ہیں کہ صدر اشرف غنی فون کرتے ہیں وزیر اعظم کو. یہ چلیں آپ بریک بھی کر دیتا ہوں میں آپ کو خبر, یہ خبر بھی جو ہے وہ کہیں نہیں لگی. آپ کو پتہ ہے کہ دو روز پہلے وزیر اعظم عمران خان اور اشرف غنی کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا, اس میں اشرف غنی نے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے عمران خان سے کہ پاکستان ایک کردار ادا کرے کہ جس طریقے سے سیز فائر ہوا ہے طالبان گروہوں اور افغان حکومت کے درمیان عید الاضحیٰ کے موقع پر, ایسا سیز فائر کنٹینیو رہے اس وقت تک جب تک کہ انٹرا افغان ڈائلاگ شروع نہیں ہو جاتا. زلمے خلیل زاد آتے تھے, اس ریجن کا دورہ کرتے تھے, پاکستان آتے تھے, کیا کہتے تھے؟ ڈو مور, یہی بات چلتی تھی. آج وہ یہاں پر آتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, ہماری طالبان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے دوحہ میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ ایسی بیلنس پاکستان نے کریٹ کرنا ہے, رکھنا ہے مسلم امہ کے درمیان, جو اس طریقے سے بھی کامیابی اس میں نظر نہیں آتی. یہ ایک تھوڑا سا ڈاؤن فال کہہ لیں. جہاں پر یہ ملائیشیا کا ایشو ہے, دیکھیں جب آپ کے ایل سمٹ میں نہیں جاتے تو پھر آپ اس کو بیلنس آؤٹ سعودی عرب اور یہ دیکھیں. اچھا نقوی صاحب ایک مجھے بات بتائیے, ہم بات کرتے ہیں ابھی ملائیشیا اور ٹرکی سے پہلے کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہوں میں. پولیٹیکل میپ پہ آپ کی بڑی مفصل ویڈیو بھی آئی, پولیٹیکل میپ جاری کر دیا. تنقید کرنے والے کہہ رہے ہیں جی یہ نقشہ جاری کر کے آپ نے کیا گین کر لیا, اور اصل میں تو 5 اگست کے بعد آپ خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں, آپ اس طرح سے مؤثر طریقے سے دنیا میں اپنا پیغام ہی نہیں دے سکے. لیکن کل شاہ محمود قریشی پارلیمان میں کھڑے ہو کے, آپ بھی پارلیمنٹ میں وہاں موجود تھے, جس انداز میں انہوں نے گنوایا, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی صرف یہ نقشہ جاری کر کے اور یہ صرف دکھاوا کیا جا رہا ہے یا اس کا کوئی امپیکٹ ہے؟ تنقید کرنے والے جو ہیں وہ آبویسلی ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ تنقید کریں, لیکن ان سے پھر کچھ کاؤنٹر کوسچنز, انٹیلیجنٹ کاؤنٹر کوسچننگ ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر آپ کہہ دیں, آپ بتائیں ایٹم بم چلا دیا جائے بھارت میں, کشمیر پہ ایٹم بم مار دیا جائے, 9 لاکھ فوجی بھی مر جائیں گے, 80 لاکھ کشمیری بھی مر جائیں گے. ملٹری کا سلوشن آپ بھی کہتے ہیں نہیں ہے, یہاں پر بھی یہ کنسنسس ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے. اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں کہ جناب یہ نقشے سے کچھ نہیں ہوتا, تو سوال پھر یہ بھی بنتا ہے کہ قرارداد پاکستان بننے سے پہلے کیوں آئی تھی؟ پاکستان کا کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کیوں لیا گیا تھا؟ پاکستان کا قومی ترانہ پاکستان کے بننے سے پہلے کیوں لکھا گیا تھا؟ پاکستان کا پرچم پاکستان کے بننے سے پہلے کیوں بنا تھا؟ یہ سٹیپس ہوتے ہیں. آپ صرف کچھ تو باقاعدہ بیبی سٹیپس ہوتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے ایک اس کی طرف جاتے ہیں. آپ نے باقاعدہ دیکھیں, یہ تبدیل شدہ مسئلہ ہے, یہ وہ مسئلہ کشمیر نہیں ہے جو 2018 میں تھا, یہ وہ مسئلہ کشمیر نہیں ہے جو برہان مظفر وانی کی شہادت کے وقت تھا, یہ 90s کا مسئلہ کشمیر یا 90s سے پہلے کا نہیں ہے, یہ 5 اگست 2019 کے بعد کا مسئلہ کشمیر ہے. اور اس میں بھارت نے جو اپنا میپ جاری کیا تھا, تو کیا ریکارڈ کی درستگی کے لیے پاکستان نے اپنا میپ نہیں جاری کرنا تھا؟ نہیں بتانا تھا دنیا کو, دوبارہ سے سبمٹ نہیں کروانا تھا کہ بھارت نے جو میپ. آپ خاموش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ محاورہ ہے خاموشی نیم رضامندی, آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, بھارت نے اپنا میپ جمع کروا دیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اپروو کر رہے ہیں کہ بھارت کا میپ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں سری نگر روڈ نام رکھنے سے, سری نگر ہائی وے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. عیسیٰ نقوی صاحب یہ بتائیے, سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ اتنے مختصر مدت میں اس کے ایجنڈے پہ مسئلہ کشمیر آنا, دہائیوں بعد آنا, اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں اس کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہے. بھارت جو ہے وہ اس کو باقاعدہ, یعنی کہ یہ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوا میں, بھارت نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ سر دھڑ کا زور لگایا ہے, سر منہ کا زور لگایا ہے کہ کسی طریقے سے بلاک کیا جائے اس ڈسکشن کو سلامتی کونسل میں, اور ناکامی ہوئی ہے اس کو. پاکستان کو جو یہ کشمیر کا مسئلہ, دیکھیں اس میں سارا کریڈٹ پاکستان یا پاکستان کی حکومت کو نہیں جاتا. اچھا, یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے کشمیر کے اوپر, اس میں چین کا بہت بڑا کردار, اور چین کے ساتھ دوستی نبھائی ہے. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دی ادر وے اراؤنڈ انڈائریکٹلی کہ چائنا کے ساتھ پاکستان نے اپنی پالیسی موجودہ حکومت نے
गुज़श्ता हुकूमतों ने भी अच्छी रखी। चाइना के हवाले से पॉलिसी कोई ऐसा वो नहीं है, चाइना के साथ बड़ी अच्छी पॉलिसी रखी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने, अब ज़ाहिर है एक कंटिन्यूटी में आपने उसको चलाना भी होता है, इस तरीके से चलाया कि चीन, और फिर आप देखें जब वो मैप जारी होता है उसमें अनडिफाइंड फ्रंटियर लिखा हुआ है लद्दाख और कश्मीर का, इसका मतलब ये है कि चीन ऑन बोर्ड है और री इमरजेंस हुई है, दोबारा से निकले हैं इलाकाई सरहदी तनाज़ात इस रीजन में। नेपाल का अपने बॉर्डर इश्यूज़, भारत के और चीन के अलहदा से बॉर्डर इश्यूज़, और पाकिस्तान के ये जो री इमरजेंस ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, उसमें इस ऐसे अनडिफाइंड फ्रंटियर के साथ मैप का जारी होने का मैं ट्रांसलेट अगर उसको करता हूँ, उसका तर्जुमा करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये समझ आती है कि चीन और पाकिस्तान आर ऑन बोर्ड ऑन दिस स्पेसिफिक डेवलपमेंट। और सिर्फ ये नहीं, हम ज़ाहिर है क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं आपको क्विकली बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ हों, अमेरिका हो, हर ममालिक, हर जो मुल्क हैं, पाकिस्तान को प्रेशर्स का सामना भी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अलहदा से सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको क्विकली बता दूँ कि जिस वक्त ये हुकूमत आई थी उस वक्त ताज़ा पाकिस्तान, गुज़श्ता हुकूमत में जो कुछ होता रहा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और भारत ने उस वक्त तो बाकायदा लगता भी ऐसा था कि पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट में गया, पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट में गया। ये खबर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँ कि जब आई थी तो उस वक्त एक वफाकी वज़ीर ने ट्वीट करके ये कहा था कि हम ग्रे लिस्ट में जाने से बच गए हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले ये ख़बर ईसा नकवी साहब ने ब्रेक की। ईसा नकवी साहब ने कहा कि हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, और ये ख़बर उस वक्त ईसा नकवी साहब जो हैं वो दुनिया न्यूज़ में होते थे। तो ईसा नकवी साहब ये बताएं, हम FATF पर इस पर तफसीली बात किसी वक्त करेंगे, ज़रूर करेंगे, एक वीडियो ज़रूर इस पे बड़ा ये बहुत इसका बहुत इम्पैक्ट है। ये आने वाले दिनों में जो इस पर फ़ैसला आने जा रहा है, हमारे पास कुछ डेडलाइंस हैं सितंबर तक की, उसमें हमने बहुत कुछ करना है। ये बताइए नकवी साहब कि कुआलालंपुर समिट वाला मामला आपने देखा, दुनिया ने देखा, उसमें हमने सऊदी अरब की बात मानी, और हम सऊदी अरब की तरफ हमारे चूँकि ताल्लुकात ऐसे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं। शाह महमूद कुरैशी का जो हालिया बयान आया, और ख़ास तौर पे OIC कश्मीर के किरदार, OIC के कश्मीर के हवाले से, किरदार के हवाले से जो स्टेटमेंट आई है, क्या हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पहले जैसे अच्छे नहीं रहे? देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर एक तो हम डिटेल वीडियो अलहदा से करेंगे, लेकिन मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि OIC के हवाले से क्या स्पीचेस होती रही आपकी पार्लियामेंट में, और अगर आपकी पार्लियामेंट की जो डिस्कशन है उसका भी लुब्बे-लुबाब यही निकलता है कि OIC को जो किरदार अदा करना चाहिए। देखें, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना, आप कहें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने वो किरदार अदा नहीं किया, आप कहें अक़वाम मुत्तहिदा, यानी कि ये आप इसको बिल्कुल ही एक नॉर्मल एग्जांपल बता दूं कि आप कहेंगे यार फ़लाने बंदे ने जो है वो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप जब ये कहेंगे यार मेरे भाई ने भी मेरा साथ नहीं दिया, आप अपने स्टेटमेंट्स में कहते हैं ब्रदरली रिलेशंस, बरादराना ताल्लुकात, फ्रेटर्नल रिलेशनशिप, आपकी उनके से तवक्को ज़्यादा होती है। कश्मीर के मसले के जो 5 अगस्त की री इमरजेंस है इस इशू की, उसके बाद बहरीन ने, UAE ने, सऊदी अरब ने बाकायदा डेकोरेट किया है नरेंद्र मोदी को, वहाँ पर उनके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। उसके बाद जो मसला कश्मीर है उसके ऊपर मुस्लिम दुनिया में टर्की, ईरान और मलेशिया, इन 3 के अलावा खुल कर किसी ने भारत, अच्छा ऐसा नहीं है कि वो दुरुस्त समझते हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े मुल्क के साथ वो टक्कर नहीं ले सकते। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आई है ना जी, बड़ी पॉजिटिव बात, कि अब सफारती मामलात पर फैसले करने वाले पाकिस्तान का ही सोच रहे हैं, और उसमें ये नहीं देख रहे कि उससे फलां नाराज़ हो जाएगा, पहले पाकिस्तान है फिर कोई दूसरा। देखिए, मैं आपको याद होगा मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, मैंने उसमें ये यानी कि अब बेसिकली ना आप जब इसको देखते हैं कि पाकिस्तान की माजी की हुकूमतें, आप सन 2000 से आप ऑनवर्ड देख लें कौन कौन इक़्तिदार में रहा है, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि उन लोगों ने अपने ज़ाती ताल्लुकात भी बनाए बाहर शाही ख़ानदानों के साथ, बिल्कुल बनाए, बाहर की हुकूमतों के में मौजूद अफराद के साथ। लेकिन जब आप ज़ाती ताल्लुकात बना रहे होते हैं, आपकी अपनी एक पर्सनल रेपो डेवलप होती है, फिर आप उनके कहने पर कुछ चीज़ें कर भी रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए। आप का जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इनपुट आता है, उसको लेके आप उस फॉरेन पॉलिसी पर चलते हैं। इस हवाले से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस हवाले से आप ईसा नकवी साहब की वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा, और
بہت اچھا فیڈ بیک بھی اس پہ آیا، کیونکہ اس پہ بڑی محنت ہوئی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ خاص طور پہ خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں کیا کیا ہوتا رہا، ماضی کی حکومتیں کیا کیا کرتی رہیں۔ ہم آپ کو مزید بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔